ایسا کیوں ہے؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وکلاء برادری آئین کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی جس طرح اس کو ہونا چاہیے؟ آپ خود تقسیم ہیں۔ دیکھیں، وکلاء کی تو میجارٹی وکلاء برادری تو کھڑی ہے۔ آپ اگر اس کو بھی تحریک کو دیکھیں، وکلاء تحریک جب چلی تھی اس وقت بھی وکلاء کی میجارٹی رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کی ایک کیفیت ہے جو آج بے آئین ملک ہو چکا ہے۔ یا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ورکرز اور لوگوں کو اٹھایا جا چکا ہے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ صحافت کے اوپر پابندی ہے۔ عمران ریاض کا آج تک یعنی ود ان دی کسٹڈی ایک بندہ گیا ہے، ان کی کسٹڈی سے گیا ہے، اور کہاں ہے وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں، اور عدلیہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ اور ود ان ٹائم الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن آج جو ہم انجام دیکھ رہے ہیں اس ملک کا، اس میں کوئی ایک طبقے کا رول نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر یہ بار کے ساری لیڈرشپ یونائٹڈ ہو کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے کھڑے ہوتی تو ان کو جرأت کسی کو نہ ہوتی تو اس طرح کی بات کرے۔ آج جس انجام پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں ہماری برادری کا بھی، ہماری لیڈرشپ کا، چند لوگوں کا، ان کا بھی رول ہے۔ ارسپیکٹو اس کو چھوڑ دیجئے کہ کون کس پارٹی کے ساتھ ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اگر وکیل سیاست میں نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر غلط لوگ اس کے اوپر چھا جائیں گے۔ آنا چاہیے تاکہ جو پرنسپلز پہ بلیو کرتا ہو وہ پالیٹکس میں آئیں۔ لیکن جہاں پرنسپلز کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں دو صوبے غیر آئینی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو آگے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے کی بجائے جب دل کرے الیکشن کرانے ہیں، آپ کا اپوزیشن لیڈر کہتا ہے 10 سال میں بھی الیکشن نہ کرائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ان حالات میں بھی اگر ہم نہیں ہوں گے۔ شعیب صاحب آپ یہ بتائیے، آپ نے الیکشن کا ذکر کر دیا ہے، صدر مملکت الیکشن کے معاملے میں خود سپریم کورٹ کو چٹھی کیوں نہیں لکھ دیتے، بجائے اس کے کہ وہ وزارت قانون سے رائے طلب کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ دیں کہ بھئی یہ اسمبلی اس صورتحال میں ڈیزالو ہوئی ہے، اس میں آئین کیا کہتا ہے، اس کی تشریح کر دیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں وہ سپریم کورٹ کو ویسے تو تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، وزارت قانون کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، خود ان کو ڈیٹ اپوائنٹ کر دینی چاہیے۔ انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 پابند کرتا ہے ان کو، not later than 90 days وہ ڈیٹ کی تاریخ دیں گے، وہ تاریخ الیکشن کی دیں گے، they will appoint a date، اناؤنس نہیں کریں گے، اپوائنٹ اے ڈیٹ، اور الیکشن کمیشن پابند ہے within that time limit الیکشن کرانے کا، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ریفرنس فائل کر سکتے ہیں ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر سپریم کورٹ پابند ہے اس ریفرنس کا جواب دینے کا within no time کہ جی 48(5) کے تحت میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں، اور الیکشن کمیشن ڈیفائنس کر رہا ہے۔ اور کمال ہے کہ الیکشن کمیشن کا امریکن ایمبیسڈر سے ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، جو آپ کے ملک کے ریاست کے سب سے بڑے ایک ادارے کے سربراہ ہیں، وہ ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کے کئی کیپس ہیں، کئی اس کے رول ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، وہ سپریم کمانڈر آف آرمی ہیں، وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کہتا ہے میں آپ کے ساتھ مشاورت کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ مشاورت کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے، اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ۔ میں ذرا ہلالی صاحب، کمال کی بات ہے۔ ہلالی صاحب، ہم نے کل بھی بات کی تھی، ایک سکول آف تھاٹ یہ شعیب شاہین صاحب والا ہے جو کہتا ہے جی یہ 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت جو اسمبلی ہے وہ صدر پاکستان ہیں، وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ دوسرا سکول آف تھاٹ کہتا ہے جی اسمبلی 58(1) کے تحت ڈیزالو ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ الیکشن کمیشن دے گا۔ یہ بات تو قانونی ہے۔ اب اچھا، صرف ایک بات اگر میں کر دوں ہلالی صاحب کے پاس جانے سے پہلے، دیکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے۔ آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 48 بالکل ایک ہی لینگویج ہے کہ اگر گورنر اسمبلی توڑے گا تو وہ ڈیٹ دینے کا پابند ہے گورنر، ایگزیکٹلی سیم لینگویج ہے، ناٹ لیٹر دین 90 days، اور وہی لینگویج 48(5) کی ہے، اور اس کے اوپر 1 مارچ اور 4/4 کو آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ اس کیس میں کہ جہاں اس نے اسمبلی خود نہ توڑی ہو، بائی افلکس آف ٹائم ٹوٹ گئی ہو، تو وہاں پریزیڈنٹ کی پاور تھی اس وقت، جو اب پاور دے دی ہے سیکشن 57 کے تحت ٹو دی الیکشن کمیشن۔ ویئر ایز اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا، خواہ وہ گورنر ہے یا وہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کے کیس میں، وہ ڈیٹ یا گورنر دے گا یا پریزیڈنٹ دے گا، وہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے۔ ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، آپ کی بات کو کنسیڈر کرتے ہوئے اگر یہ مان بھی لیجئے کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹلڈ ہے یا ایک ڈیسیژن آ بھی چکا ہے، لیکن ہلالی صاحب اس سب کے باوجود
اب اس مسئلے کا حل تو کیا نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ کیا یہ کھچڑی اسی طرح رہے گی یا الٹیمیٹ کوئی فیصلہ عدالت کرے گی, اسی کو سب مانیں گے؟ نہیں, عدالت کی فیصلے کیوں مانیں گے؟ آپ کے سامنے عدالت کا فیصلہ نہیں مانے گیا ہے, اور ایسی ویسی عدالت نہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانے گیا ہے, اور 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوئے ہیں پنجاب میں, ہے کہ نہیں؟ تو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اب مان لیں گے جب اس وقت نہیں مانے؟ وہ مانیں گے جب اٹس کنوینئنٹ. معاف کریے, یہ سب قانون ہمارے لیے بنے ہیں نا. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے قانون انسان کے لیے بنا ہوا ہے, انسان قانون کے لیے تو نہیں بنا ہوا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ when it is suitable, وہ چند انسان, وہ انسان جو اس ملک پہ حکمراں ہیں, جب وہ کنوینئنٹ سمجھتے ہیں, انہوں نے کر کے بتا دیا ایک دفعہ نا یار. آپ بار بار وہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے دفعے لوگوں نے کہا ہے, ان کا نام میں نہیں لے کے کہہ سکتا ہوں, واٹ از اے کانسٹیٹیوشن. جی, تو اس قسم کے مینٹیلٹی کے ساتھ میرے خیال میں یہ سوال کا جواب جو ہے آپ کا وہ obvious کیا ہے. وہ جب ہوگا الیکشنز, جب کنوینئنٹ ہو, جب ان کا نتیجہ آپ کو پتہ چلے گا. وہ کیا نتیجہ ہے